میرے ایک دوست بہت بڑے بلڈر تھے، عید سے 3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، عید سے 3 دن پہلے انتقال ہوا۔ یہ جو حالات آئے، 2 شخصوں کی موت نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ ایک یہ جن کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور ایک مفتی فیض الوحید صاحب جو جموں کے اندر ہوا کرتے تھے، بہت بڑے متقی تھے۔ انتقال سے 6 دن پہلے، مرض وفات تو اعتکاف کی حالت میں شروع ہو گیا تھا، لیکن انتقال عید کے 3-4 دن کے بعد ہوا۔ وصیت نامہ لکھا 6 دن پہلے، اور لکھا الحمدللہ میرے ذمے کسی کا قرض نہیں ہے، الحمدللہ میری کوئی عبادت میرے ذمے باقی نہیں ہے، میں سب کچھ ادا کر چکا ہوں جی، اور یہ جو میرا گھر ہے وہ اسی طرح سے تقسیم کرنا ہے، نرینہ اولاد تھی نہیں، بیوی اور بچیاں تھیں، ان کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر آگے ایک عجیب جملہ لکھا جو اہل علم حضرات کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ لکھا کہ میری تقاریر اور تحاریر اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، میری تقریروں کو اور تحریروں کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، میں ناقص العلم والعمل انسان ہوں، ناقص العلم والعمل انسان ہوں، لہٰذا زمانے کے موجودہ دور کے جو علماء صلاح ہیں، جو اس کے اندر تسامح دیکھے، جو غلطیاں دیکھیں وہ اس کی اصلاح کریں اور ان کی اصلاح کو قبول کیا جائے، میری بات کو حرف آخر نہ سمجھا جائے۔ یہ دل گردے کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک تو ان کی موت نے ہلا کر رکھ دیا، اور ایک یہ رشید خان، اللہ پاک نے عجیب صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ میرے یہاں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے جو ڈاکٹر تھے، ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنے، نعیم خان ان کا نام۔ جمعہ کی مجلس میں آئے، حضرت یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر نعیم خان، ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنا ہے، آپ دعا فرما دیجیے، اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دست شفا اس کو عطا فرمائے۔ وہ اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ 3-4 دن کے بعد پھر وہ کسی کام سے آئے، 4 دن کے بعد کچھ باتیں ہوئی، جب چلنے لگے تو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک پہنچا، کہا حضرت وہ جو بیٹا تھا نا نعیم خان، میں کہا ڈاکٹر نعیم خان، حضرت پرسوں اس کا نکاح ہو گیا اور کل میں نے اس کا ولیمہ بھی کر دیا۔ میں نے کہا بہت خوب، لیکن اس دن تو آپ نے ڈاکٹری کی دعا کروائی تھی، ڈاکٹر بننے کی، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح بھی ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے۔ حضرت اس وقت طے نہیں تھا، مگر ٹھہرو، آؤ واپس صوفے پہ لے کے بیٹھو، بتاؤ مجھے۔ میں نے یہ سوچا بڑے امیر ہیں، بڑے مالدار آدمی ہیں، چٹ منگنی پٹ بیا، پیسوں کی بنیاد پر سارے انتظام، کیٹرنگ والے بھی آگے ہوں گے اور گیدرنگ والے بھی آگے، سب کی سب ہو گیا ہوگا۔ کہ حضرت ہوا یہ کہ میں آپ کے پاس سے گیا، دوسرے دن میں اپنی سالی کے گھر گیا، اپنے ساڑو کے یہاں۔ تو جیسے میں گیا وہ تھے نہیں گھر میں، پردہ پڑا ہوا تھا، پردے کے پیچھے سے میری سالی نے مجھ سے کہا بھائی جان، جس وقت آپ کے یہاں نعیم پیدا ہوا تھا، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، ہم دونوں بہنوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم آپس میں مل لیں گے، یعنی جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو رشتے کر دیں گے۔ تو اب آپ کا بچہ بھی فارغ ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، میری بچی بھی فارغ ہو گئی ہے تعلیم سے، تو اب کچھ طے کر لو۔ کہ آپ نے جو کچھ کہا میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو میری بہو بنانا چاہتی ہیں اور میرے بچے کو اپنا داماد، یہی نا؟ کہ جی ہاں۔ کہ اس میں کیا حرج ہے، ابھی منگنی کر لیتے ہیں، ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور ابھی رخصتی کر لیتے ہیں۔ کہ بھائی جان مذاق مت کرو، کہ نہیں مذاق کرنا میرا حق نہیں ہے، شرعی پردہ بیچ میں حائل ہے، میں کیوں مذاق کروں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے۔ تو کہا دلہا کہاں ہے؟ کہ دلہا جب میں سے فون نکلا، بیٹا نعیم کہاں ہو؟ ابو گھر پہ ہوں، اپنی خالہ کے گھر کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ کہ حضرت ابو کہاں ہو آپ؟ کہ میں موسالی میں ہوں۔ ابو 15 منٹ، کہ آ جاؤ۔ وہ بھی آ گئے، اتنے میں وہ ان کے ساڑو بھی آ گئے، سلام کر کے وہ اندر گئے۔ بیوی نے کہا یہ ہوا ہے اور وہ لڑکا بھی آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو وہ ذرا اور پیچھے گئے کمرے میں، اور خاندان کے کسی بڑے سے جس کی وہ رائے لیا کرتے ان کو فون کیا، ایسے ایسے رشید خان میرے ساڑو آئے ہیں، اہلیہ نے ایسی بات کہی، انہوں نے ایسی بات کہی، لڑکا بھی آ رہا ہے، اب کیا کروں؟ کہا اگر رشید خان جیسا تمہیں سمجھی مل رہا ہے اور رشید خان جیسے باپ کا بیٹا تمہیں داماد مل رہا ہے، بہت مبارک ہو، کر لو، جیسا وہ کہے ویسا کر لو۔ وہ آدمی بزرگوں کی صحبت یافتہ ہے، وہ ہٹے گا نہیں، ڈٹا ہے، اس لیے کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خیر بیٹھ گئے، وہ لڑکا بھی آ گیا، باہر نکلے، 2-4 لوگ کھڑے تھے، ارے بھائی آ جاؤ، کچھ نیک کام ہونے جا رہا، آ جاؤ۔ 10-12 لوگوں کو جمع کر لیا، امام صاحب کو بھی بلا لیا۔ بیٹے سے کہا بیٹا میری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں کچھ پیسے رکھے ہوئے لے کر آؤ، اور امام صاحب سے کہا امام صاحب وہ سونی کو ذرا فون کرو، آج کے زمانے میں مہر فاطمی کی جو چاندی ہے اس کا کیا کیش بنتا ہے، 60-70 ہزار روپے اس زمانے میں بنتے تھے، سامنے گن کے رکھ دیے، یہ ہے مہر، امام صاحب نکاح پڑھاؤ۔ نکاح ہو گیا۔
اس کے بعد مبارکباد دی، سب گلے ملے. پھر کہا بیٹا نعیم اپنی اہلیہ کے ساتھ 1.5 گھنٹہ میں دیتا ہوں ان کو، 1.5 گھنٹے میں تیار کریں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنی ساسو ماں کے ساتھ، جو آج سے تمہاری خالہ بھی تھی اور اب ساسو ماں بھی بنی، ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ تاکہ اس کو الگ سے کچھ عجیب سا فیل نہ ہو. ساتھ میں اس کی ماں کو بھی ساتھ میں لگ. اور وہ چلے گئے، بازار گئے، 2-4 کلو قیمہ خریدا اور کچھ بسکٹ اور مٹھائی لی. رات آ گئی، صبح ہوئی، بچوں کو سب کو اٹھایا، گھر والوں کو کہا دیکھو فجر کے لیے جا رہا ہوں، میرے محلے کی مسجد کے اندر 20 سے 25 لوگ ہوتے ہیں، اتنی روٹی بنا لو، قیمہ بھون دو، پکا دو، دسترخوان سجا کے رکھو اور چائے گرم گرم بنا کے رکھو، فجر کی نماز کے بعد ولیمہ ہونے والا ہے. فجر کی نماز میں آئے، سلام پھیرا امام صاحب نے، کھڑے ہوئے، بھائی میں رشید خان، میرا بیٹا نعیم خان، رات اس کا نکاح ہو چکا اور ابھی ولیمہ ہے. امام صاحب، مؤذن صاحب، سارے مصلی میرے گھر تشریف لائے دعا کے بعد اور ولیمہ کھا کے بچوں کو دعا دے. اب وہ تو چلے گئے انتظام میں. اب سارے لوگ جوتے چپل پہنے اور کہہ رہے بھائی کیسا نکاح، کیسا ولیمہ، کیا ہوا یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں تھا جس نے پاگل پن میں ایسا کچھ کہا، وہ کیپیبل آدمی ہے، جو کہا اس پہ یقین کرو، چلو اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ لیتے ہیں کیسا ولیمہ ہوتا ہے. فجر کے بعد گئے تو دیکھا قیمہ جی اس میں خوشبو پھوٹ رہی تھی اور مہک رہی تھی، دسترخوان پہ مٹھائیاں سجی ہوئی تھی، بسکٹ رکھے ہوئے تھے، گرم گرم چائے حاضر تھی. سب لوگوں نے ناشتہ کیا اور دل سے مبارکباد پیش کی. میں نے کہا رشید خان مبارک ہو تم کو. مجھ جیسا کوئی آدمی اگر سادگی کے ساتھ نکاح کرتا تو لوگ مجھے یہ تانا دیتے مولوی صاحب کے پاس خرچ کرنے کو کچھ تھا نہیں، تو سادگی کی آڑ میں، سنت کی آڑ میں اپنی غربت کو چھپا لیا. لیکن آپ جیسا کروڑ پتی آدمی جب ایسا کام کرے گا جی تو یہ مثال بنتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. اور نہ جانے کتنوں نے پھر، میں نے باقاعدہ، میرے یہاں ایک منتھلی میگزین نکلتی ہے دوائے دل نام کی، اس پہ اس کو لکھا اور الگ سے بھی ہینڈ بل بنا کے اس کو تقسیم کیا، شادی ہو تو ایسی. میرے بھائیوں کرنے کے کام تو بہت ہیں، کرنے کا ارادہ کرو تو کرنے والے تو بہت ہیں. یہی رشید خان جب انتقال ہوا میرا بہت دل ٹوٹا. میں اعتکاف میں تھا، عید کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی سیدھا میں نے گاڑی منگوائی بچوں سے اور سیدھا میں ان کی قبر پہ گیا. گھر کے سارے افراد انتظار کر رہے تھے، کچھ تعزیتی گفتگو ہوئی، پھر کچھ علماء صلاح میں بہت سی ان کی مناقب بیان کر رہا تھا. تو ایک عالم نے کہا حضرت میں ان کے گاؤں میں مکتب کی تعلیم دینے کے لیے جاتا تھا، ایک مرتبہ مجھے ملے اور کہا آپ ہمارے گاؤں میں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں، تنخواہ تو ادارہ جو بھی دیتا وہ، لیکن ہر مہینے 2000 روپے میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں. ہر مہینے مجھے 2000 روپے دیتے اور جہاں بھی کہیں شادی بیاہ میں کسی جگہ ٹکرا جاتے چپ چاپ جیب میں سے کوئی بھی رقم نکال کے مٹھی باندھ کے میرے جیب میں رکھ دیتے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو مولانا آپ امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پاتے. کئی مرتبہ ہماری بیماری آتی ہے، اگر کوئی ایسا موقع پیش آئے جب بڑا خرچ سامنے آ جائے تو بے تکلف میرے آفس پر آ جانا، میٹنگ ہو رہی ہو تو دیکھ کے چلے مت جانا، فوراً میٹنگ میں آ جانا دروازہ کھول کے. اور یوں بھی مت کہنا پیسے دو، بلکہ یوں کہنا رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں نا اس میں سے 4000 کی مجھے ضرورت ہے. کیسا پردہ رکھتے تھے تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ ایک عالم بھیک مانگتا پھر رہا ہے سیٹھوں کی آفس میں آ کر، بلکہ سب کو یہ میسج جائے کہ یہ محتاج نہیں ہے، یہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں کہ رشید خان جیسے آدمی کو پیسے استعمال کے لیے دیتے ہیں. اور نیت یہ کرنا آپ کی قسمت کے پیسے جو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں آپ ان میں سے لینے کے لیے آئے. عامی آدمی تھا، بالکل عامی آدمی تھا، لیکن بزرگوں کی صحبت ملی، اللہ پاک نے کندن بنا دیا. کئی مدرسوں کے ذمہ دار تھے. حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم کہ جو مدرسہ عقل کنواں میں ان کے جو اسٹاف کی مسجد ہے، اس مسجد کے سامنے بستی ہے، اس میں ایک مکتب قائم کیا جس میں حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم کے ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ کے بچے ان کی مکتب میں پڑھتے. اور بچے جب فارغ ہوتے یعنی سال پورا ہوتا، امتحان دیتے، اس میں پہلا نمبر لاتے، تو پہلا نمبر لانے والے بچیوں کو سونے کے بندے، سونے کے ایرن دیتے انعام میں. اساتذہ کو عمرے کا ٹکٹ دیتے. اساتذہ کی بیویوں کو، کسی کو واشنگ مشین، کسی کو گرینڈر مشین، مکسر مشین، جوسر جیسی ان کی ضرورت ہوتی. فرماتے کہ اساتذہ کو خوش رکھنے کے لیے ان کی بیویوں کو خوش کرنا ضروری، تبھی تو وہ ان کو یکسوئی کے ساتھ پڑھانے دیں گی، ورنہ اتنے ٹینشن دیں گی کہ وہ پڑھائیں گے بچوں کو اور دماغ ان کا گھر کے کاموں میں رہے گا. ایسی نفسیات پہ کام کرنے والے آدمی اللہ اکبر کریں. فل حاضری والے بچوں کو بڑا بڑا انعام دیتے. تو
تو اکثر بچے فل حاضری دیتے اور اپنی جیب خاص سے انعام دیتے. اللہ اکبر کبیر. اللہ. انتقال سے 2-3 مہینے پہلے میرے پاس آئے. حضرت میری ایک بیٹی ہے, ایک حافظ قرآن بچہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی سے نکاح کرے. اس کے ماں باپ لے کر آئے. تو میں نے کہا بھائی پہلے آپ میری بیٹی کو دیکھ لو, بچے کو دکھا دو, اگر پسند ہو تو پھر آگے کی بات. کہا پسند ہے, پسند ہے. کہا اگر پسند ہے تو چلو مولانا صلاح الدین صاحب کے یہاں چلتے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ دین کا مزاج کیا ہے نکاح کا. چنانچہ آئے تو میں نے دین کا مزاج بھی سمجھایا اور رشید خان کا مزاج بھی بتایا. کہا بھائی, کہا سن لیا, میں ایسا نکاح کرتا ہوں, ایسا کیا ہے, اس کا بھی ایسے ہی کروں گا, آپ کو منظور ہو تو بتاؤ. کہا میں منظور ہے. چنانچہ 10-12 لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا اور میں پہنچا اور کہا کہ حضرت میں نے ان کو کہا کہ صرف 3 آدمی آنا, لڑکے کا باپ, لڑکے کا دادا اور وہ لڑکا, اور مہر فاطمی کا مجھے شوق ہے کہ ایک سنت زندہ ہو جائے, سنت پر عمل ہو جائے, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور مجھے کہہ رہے کہ پتہ ہے حضرت میں نے کب بلایا ہے؟ دوپہر کو 3 بجے بلایا ہے. نہ وہ ناشتے کا وقت ہے نہ کھانے کا وقت, نہ کھانا کھلاؤں گا نہ ناشتہ کھلاؤں گا, نکاح کرو اور جاؤ اپنے گھر. اور دوسرے دن ان کے یہاں ولیمہ ہے اور وہ مجھے ولیمے کی دعوت دے رہے. میں نے کہا اگر غربا کی تعداد امیروں سے زیادہ ہوگی تو آؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. دوستی پکی, رشتہ پکا, جی ناراض مت ہونا, بس میرا یہ سلوگن ہے, یہ میرا ایک اصول ہے کہ اگر غربا کی تعداد زیادہ ہوگی آؤں گا. غریبوں کو اگر پوچھو گے تو آؤں گا. مسجد کے مؤذن کو پوچھو, گاؤں کے مسکینوں کو پوچھو, بھیک مانگنے والے فقیروں کو روکو, کھانا کھلاؤ. اگر یہ تعداد ہوگی تو میں کھانا کھاؤں گا. چنانچہ گئے. جو ان کا ساتھ میں ایک دوست ہوتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, انہوں نے کہا رشید خان سمدھیانے میں جا رہے ہو یار, اور تمہاری جیب میں جو ہاتھ ایسے جاتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا ہے, تو کپڑے تو بدل لو. کہ دیکھو اگر تمہیں مجھے اسی حالت میں گاڑی بٹھا کے لے جانا ہو تو چلو, نہیں تو میں ابھی اترتا ہوں. جب میں اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو ولیمے کی دعوت کیوں نہیں کھا سکتا؟ جب ان کپڑوں میں عمرہ کر سکتا ہوں, حج کر سکتا ہوں, حرم جا سکتا ہوں, تو میں اپنے سسرال سمدھیانے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے بھائیو, دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, دین کے مزاج کو ہم سمجھیں. یہ پیسہ شان دکھانے کے لیے نہیں. نواب لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور جو کار خیر کر کے گئے اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, لیکن ہم خالی پینے کی نواب بنے پھر رہے ہیں. شیروانی جس میں ہر وقت پریشانی رہتی جی, اور شوٹیڈ اور بوٹیڈ, ہائے ہائے. ہم نے اپنی دولت کو اس مٹی کے بدن پہ خرچ کیا, کپڑوں پہ خرچ کیا. جو کپڑے دکھانے کے لیے پہنے جائیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. میں کئی مرتبہ آئینے میں پگڑی باندھتا ہوں تو بار بار اپنے نفس کو ٹٹولتا ہوں. یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ میں علامۃ الدہر نظر آؤں, یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی بڑا شیخ نظر آؤں, یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ذرا میں ممتاز نظر آؤں سب میں, اس لیے تو نہیں پہن رہا. کئی مرتبہ پہنتے کھول کے چھوڑ دیتا ہوں, صرف ٹوپی میں مسجد جاتا ہوں. مجھے اپنے نفس کا علاج خود کرنا ہے. ہم خود اپنے اوپر نگراں ہیں, ہم خود اپنے اوپر نگراں بنے. ہم سے بہتر نگراں کون ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس کے ڈھکوسلوں سے, چوچلوں سے بچیں. اس نے ہمیں بڑا تباہ کیا ہے.